السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کیا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایک سمندر کے کنارے آباد تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال قوم تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے آباد تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ شکار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا۔ اسی جگہ سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن وہی دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور وہ خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی۔ چونکہ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت پریشان ہوئی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ترکیب بہت اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے نتیجے میں وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کی یہ ترکیب بہت پسند آئی، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اسی لیے یہ شکار بھی ہفتے کا دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے شکار کے اس شیطانی حملے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور نہ دوسروں کو منع کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایک ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہوں اللہ تعالیٰ بہت جلد ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور شیطان کے اس ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ وہ لوگ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر کچھ یوں ہوا کہ ایک دن فتح کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ ان نافرمانوں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے اور رونے لگتے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بن جانے والے لوگوں کی کل تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، تتکارے ہوئے۔ اس طرح اس قوم کے 12,000 افراد بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس طرح اس قوم کے 12,000 افراد بندر بن گئے، اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس کام کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔